بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں وہ خالق لم یزل ذات جو ہماری جانوں کا حقیقی مالک و خالق ہے، اور وہی رازق ہے، اور وہی رؤوف الرحیم ذات ہے، اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں گے کہ نماز ادا کرنا کتنا عظیم کام ہے، اور اس کے بعد کہ کس عمر کے اندر ایک والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور فرمایا خود بھی اس پر برقرار رہیں، خود بھی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک عظیم حکم تھا، جو گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا والدین اور والدہ جو ہے، اس کو یہ خاص حکم دیا گیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حکم دیں کہ وہ نماز ادا کریں، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ خود بھی اس بات پہ استقامت پکڑیں، خود بھی نماز ادا کرتے رہیں، اور ساتھ بچوں کو بھی نماز ادا کرنے کا حکم دیں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کا عظیم حکم تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایک فیملی کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ حکم دیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے پر تلقین کرنی ہے، آپ کے بچے بھی نماز ادا کریں، اور آپ خود بھی نماز پر پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بچہ کس سال کی عمر میں ہو، کتنا بچہ ہو، تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اور یہاں پر میں پہلے آپ کو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بھی مسجد ساتھ لے آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ بھی ملے گا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کروا رہے ہوتے تو حسنین کریمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تشریف لے آتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طول بخشتے تھے، لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح کے تمام واقعات آپ کو ملیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بچے کی کتنے سال کی عمر ہو اس کے اندر نماز پڑھنے کا اس کو حکم دیا جائے، اسے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھنے ہمارے ساتھ آئیں۔ تو سب سے پہلے میں حدیث پاک جس کتاب سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ سنن ابو داؤد شریف کی کتاب ہے، اور سنن ابو داؤد شریف سیاستہ کی کتب میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 595، اور وہاں پر حدیث مبارکہ اور یہی حدیث پاک اور بھی مختلف کتب کے اندر موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کی ہے۔ اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ابو جان نے بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دادا جان نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب ان کی 7 سال کی عمر ہو جائے تو پھر اس عمر کے اندر انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آگے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10،
فرمایا کہ جب وہ بچے آپ کے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو فرمایا پھر انہیں وَضْرِبُوهُ تعدیباً ادب سکھانے کے لیے ان کو آپ سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حکم اس حدیث پاک میں آگے بیان فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا پھر چاہیے کہ ان کے جو خوابگاہیں ہیں ان کو جدا کر دیں، جہاں وہ سوتے ہیں ان کو جدا کر دیں۔ اب اس پوری حدیث مبارکہ کے اندر جو 3 چیدہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم ہو۔ اس سے پہلے بھی آپ بچے کو مسجد میں لے کر آ سکتے ہیں، جب وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو ضرور وہ بچہ بھی رب کے حضور اپنا سر جو ہے وہ جھکا دے گا۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی معراج ہوتی ہے کہ انسان کا بچہ بھی وہ بھی رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور وہی خالق کو ماننے والا بن جائے۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑی معراج ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، اس حدیث پاک میں جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ضرور اسے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ جب بچے کی 10 سال کی عمر ہو تو پھر فرمایا کہ اگر وہ نماز نہ ادا کرے تو پھر تعدیباً آپ اسے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ وَضْرِبُوهُم کے الفاظ ہیں، آپ اسے سزا دیں کہ وہ کیوں نماز نہیں ادا کرے۔ پھر تیسری عظیم بات جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب اس سال کی 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا پھر ان کی خوابگاہیں جو ہیں وہ جدا کر دو، جہاں وہ سوتے ہیں وہ جدا سوئیں۔ اگر 10 سال کی عمر سے ماقبل چھوٹی عمر ہے تو اس وقت ایک چرپائی کے اوپر 2 آدمی جو ہیں، 2 بچے جو ہیں وہ سو سکتے ہیں۔ لیکن جب 10 سال کی عمر سے زیادہ عمر کو ہونے لگے تو فرمایا پھر اگر وہ 2 بچے ایک چرپائی پر سوتے ہیں پھر انہیں ایک چرپائی پر آپ نہ سونے دیں، بلکہ ان کی خوابگاہیں جو ہیں وہ جدا دیں۔